والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين بالقائل المعصومين المظلومين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ومن المؤمنين رجال صدقوا وما بدلوا تبديلا صلوات خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، مومنین میں کچھ مرد ہیں، یہ وہ ہیں کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی عمر کی مدت ختم ہوئی اور وہ موت سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ ایسے ہیں جو ابھی منتظر۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، مگر یہ ایسے مرد تھے کہ انہوں نے عہد الہی میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی۔ اسی آیہ کریمہ کو میں نے عنوان بیان قرار دیا اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ یہ جو انتخاب کیا گیا ہے یہ عام انسانوں میں سے انتخاب نہیں ہے، یہ جو چنے گئے ہیں یہ صرف مسلمانوں میں سے چناؤ نہیں ہے، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے من المؤمنین، میں نے جن کو منتخب کیا ہے مومنین میں سے منتخب کیا ہے۔ اور میں عرض کر چکا کہ ایمان کا درجہ کوئی معمولی نہیں ہے، ایمان کی منزل تک پہنچنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دعوی ایمان آسان ہے، حقیقت ایمان مشکل ہے۔ وہ جو نگاہ قدرت میں مومن قرار پائیں، جو اللہ کی نظر میں مومن ہوں، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں، مردم شماری کے مسلمان بہت ہیں، سچے معنوں میں ایمان کے دائرے میں آنے والے کم ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو۔ ارشاد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کسی شخص نے پوچھا کہ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مومن اور مسلم میں وہی فرق ہے جو مسجد الحرام اور کعبے میں ہے۔ اگر کوئی مسجد الحرام میں آیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پہنچ چکا ہو، لیکن جو کعبے میں پہنچ جائے اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک مسجد الحرام سے گزر نہ لے۔ اسی طرح سے ہر مسلمان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، لیکن جو مومن ہے وہ وہی ہو سکتا ہے جو ایمان کی منزل سے، اسلام کی منزل سے بلند ہو کر ایمان کی منزل تک پہنچ چکا ہو۔ ان مومنین میں چنا جا رہا ہے، ان مومنین میں منتخب کیا جا رہا ہے۔ اور اب اگر آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھ کے رجال نہ کہا ہوتا اور آپ اس قرآن کی آیت سے واقف نہ ہوتے تو ذہن فوراً کام کرتا کہ شاید اس کے بعد یہ ہوگا کہ مومنین میں کچھ متقی ہوتے ہیں، مومنین میں کچھ پرہیزگار ہوتے ہیں، مومنین میں کچھ بلند کردار ہوتے ہیں، مگر قدرت نے نہ مومن کے ساتھ متقی کہا ہے کہ متقی کو چنا، نہ یہ کہا ہے کہ پرہیزگار کو چنا، بلکہ لفظ استعمال کی جا رہی ہے من المومنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں۔ اور اب مردانگی کی پہچان کیا بتائی ہے؟ وہ نہیں جو صنف کے اعتبار سے مرد ہوں، وہ نہیں جو شکل و صورت کے اعتبار سے مرد ہوں، بلکہ رجال کون ہیں کہ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، سچے مرد وہ ہیں کہ
کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. یہ زمانے رسالت کا تذکرہ ہے، آج کا ذکر نہیں. بہت نہیں ہے میرے دور میں بھی. منہم من قضا نحبہ، کچھ وہ ہیں جو ایسے مرد تھے جنہوں نے اپنی جانیں راہ خدا میں دے دی اور ان کی مدت عمر پوری ہو چکی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بس کچھ ہی ایسے ہیں جو گویا منتظر موت ہیں کہ راہ خدا میں کب اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. صلوات بھیجیں آپ. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، جنہوں نے اپنے لمحے حیات میں کسی ایک لمحے میں بھی ذرا سی عہد الہی میں تبدیلی نہیں. ذرا مجھے اجازت دیجئے کہ میں چند منٹ اس سے بحث کر لوں کہ یہ عہد کون ہے، یہ معاہدہ کون ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مومنین نے معاہدے کو پورا کیا اور ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی. کون سا عہد؟ مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اللہ سے کوئی معاہدہ کیا ہو. مجھے نہیں معلوم کہ کون سے مومنین تھے کہ جنہوں نے کوئی عہد نامہ لکھا. لیکن اس سے مراد دو عہد ہو سکتے ہیں. ایک وہ عہد کہ جس کا قرآن میں تذکرہ ہے اور جس کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ نے عالم ذر میں تمام ارواح کو جمع کیا تھا اور جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی الستو بالہکم نہیں، غور فرمائیں گے، الستو بخالقکم نہیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے اقرار کیا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے. خالق اللہ لفظ استعمال کی جا رہی ہے اس کے بجائے رب کی. توجہ فرمائیں گے، لفظ خالق تو ہے القرآن مجید میں سورہ حمد، وہ سورہ ہے جو خلاصہ ہے پورے قرآن کا. ایک بات عرض کر رہا ہوں، اس پر توجہ کریں گے. اور اس میں جو اقرار لیا جاتا ہے اور ابتدا کی جاتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. ابتدائی نظر میں تو اگر بجائے لفظ رب کے یہاں لفظ خالق ہوتی تو بہتر، اس لیے کہ عالمین کا خالق صرف وہی ہے. ربوبیت کے دعوے دار تو اور بھی بہت سے مل جاتے ہیں. باپ کہتا ہے میں تربیت کرتا ہوں، بیٹا کہتا ہے میں تربیت کرتا ہوں، استاد کہتا ہے میں تربیت کرتا ہوں، لیکن خالق کون ہے؟ کائنات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں. اگر یہ ارشاد ہوتا کہ الحمدللہ خالق العالمین تو بظاہر نظر بلاغت سے زیادہ قریب ہوتا، لیکن خالق العالمین ارشاد نہیں ہو رہا ہے، رب العالمین ارشاد ہو رہا ہے. کیا گہرائیاں ہیں، کیا راز ہیں، کیا رمز ہیں. مجھ ایسا خطا کار ان گہرائیوں تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ صرف ایک سامنے کی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خالق پیدا کرنے والا، خالق بنانے والا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بنانے والے سے ربط بننے والے کا ہمیشہ قائم رہے. ہو سکتا ہے کہ بنانے والا بنا دے اور اس کے بعد اس کا رابطہ اس سے قائم و برقرار نہ رہے. سامنے کی مثالیں ہیں. یہ مکان بنا ہوا آپ کے سامنے موجود ہے، ظاہر ہے بغیر بنائے ہوئے نہیں بنا. ظاہر ہے کچھ معمار تھے جنہوں نے تعمیر کی، کچھ مزدور تھے جو تعمیر میں مددگار بنے، مگر میں اس مکان میں رہتا ہوں. اس سے آپ پوچھئے کہ وہ معمار کون تھے، میں نہیں بتا سکتا.
مجھ سے آپ پوچھئے وہ مزدور کون تھے، میں نہیں بتا سکتا. بنانے والے نے بنا دیا، مکان رہ گیا، وہ چلا بھی گیا. آج وہ موجود نہیں ہے مگر مکان موجود ہے. یہ کرسی کسی نے بنائی، یہ جس میں زمین و فرش پر بیٹھا ہوں یہ فرش کسی نے بنایا، یہ لاؤڈ اسپیکر کسی نے بنایا. لیکن کوئی صاحب اتنے مجمع میں بتا سکتے ہیں کہ کس نے بنایا، اور کیا یہ اسی وقت تک رہے گا جب تک بنانے والا اس کے ساتھ چپکا رہے؟ بنانے والا چلا جاتا ہے، شے رہ جاتی ہے. صرف خالق کہہ دینے سے ابدی اور دائمی تعلق ثابت نہیں ہوتا. صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے پیدا کیا، لہذا قدرت نے خالق کے بجائے رب پر زور دیا ہے، کیونکہ تربیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ رب و مربوب کا تعلق الستو بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی تم میرے ہر نفس میں، ہر قدم میں، زندگی کے ہر لمحے میں کیا تم میرے محتاج نہیں ہو؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. اب یہاں قالو میں کوئی استثناء نہیں نمرود کی، کوئی استثناء نہیں فرعون کی، کوئی استثناء نہیں حامان کی، شداد کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی. جتنے یہاں آ کر سب منکر بنے تھے، وہاں بلا کہنے والوں میں سب داخل، وہاں اقرار کیا، یہاں بھول گئے. ذرا توجہ فرمائیں گے، یہ قرآن کی لفظیں ہیں مگر کتنی ملتی جلتی. الستو بربکم، وہی الست کا لفظ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جواب بھی سب کا مشترک. قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں. تو ایک الست وہ تھا جو ابتدا میں تھا، ایک الست وہ تھا جو انتہا میں تھا. وہاں بھی کہنے والے سب تھے بلا، یہاں بھی کہنے والے سب تھے بلا. وہاں بھی بھولے لوگ، یہاں بھی بھولے. اور صلوات بھیجیں آپ محمد. یہ عہد الست ہے جو ابتدا میں اقرار لیا گیا، جس کا اقرار لیا گیا ابتدا میں اور سب سے لیا گیا. سب نے مانا، سب نے اقرار کیا. اب اس اقرار کا فائدہ کیا؟ کہا جا سکتا ہے کہ جب یاد ہی نہیں کسی صاحب کو یاد ہے اتنے مجمع میں کیوں کر ان سے الست کہا گیا تھا، اور کیوں کر انہوں نے بلا کہا تھا، اور کس طرح انہوں نے اقرار کیا تھا، عہد لیا گیا. مگر جب یاد ہی نہیں تو فائدہ کیا؟ جب ذہن میں خیال ہی نہیں تو حاصل کیا؟ لیکن یہ نہ سمجھیے کہ اللہ کا کوئی کام بے سبب، بے فائدہ، بے غرض ہوتا ہے. آج جو فطرت انسانی میں، آج جو انسان کے ضمیر میں، آج جو خود ہر انسان کے اندر چھپا ہوا حق و قبولیت کا جذبہ موجود ہے، آج جو خود فطرت اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی خلق کرنے والا ہے، کسی کے ارادے سے پیدا ہوئے ہو، یہ فطرت کے اشارے وہی عہد الست کے نتیجے ہیں جو آج چھپے تھے. آپ کہہ دیں کہ ہمیں یاد نہیں، خبر نہیں، تو حضور پھر ہر مسلمان نے دنیا میں آ کر بھی ایک عہد کیا، یہاں بھی ایک عہد ہے. کب عہد کیا آپ نے؟ کبھی آپ نے اگر مسلمان ہیں تو کبھی آپ نے کلمہ تو ضرور پڑھا ہوگا، چاہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ پڑھا ہو، مگر کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ضرور کہا ہو. اگر یہ اقرار نہیں تو مسلمان کیسے بنے؟ لاکھ روشن خیال سے ہی
مگر زندگی میں کبھی تو نماز پڑھی ہوگی، چاہے وہ دکھاوے کے لیے نماز عید ہی صحیح۔ کبھی تو آ کے مسلمانوں میں شامل ہو کر آپ نے نماز پڑھی ہوگی، اور جب نماز پڑھی ہوگی تو اس کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی کہا ہوگا۔ میں عرض کروں گا یہ کلمہ نہیں، ذرا سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھیے گا، یہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں، ذرا سوچ سمجھ کے لا الہ کہیے گا۔ یہ ایک معاہدہ ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ جس دن آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی دن آپ نے عہد کیا اللہ سے کہ میں اپنا پیدا کرنے والا، میں اپنا مالک، میں اپنا خالق، میں اپنا معبود، میں وہ جس کی اطاعت کروں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتا۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ ہے اسم ذات، اور اللہ کے علاوہ جتنے نام ہیں اسماء صفات۔ خالق کہتے ہیں اس لیے کہ پیدا کیا، رازق کہتے ہیں کہ اس لیے کہ رزق دے رہا ہے، مصور کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے تصویر عالم بنائی۔ سب صفات ہیں اسماء صفات، اور اللہ ہے اسم ذات۔ اور اسم ذات کے معنی کیا ہے؟ کس ذات کا نام؟ مستجمع لجمیع کمال صفات الکمال۔ اللہ کس کا نام ہے؟ اس کا نام ہے کہ جس میں ہر صفت کمال پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس میں جب ہر صفت کمال پائی جاتی ہے تو جتنے اسماء صفات ہیں وہ دامن میں لفظ اللہ کے سمٹ کر آ گئے۔ تو مالک یوم الدین کہا تو یہ بھی اللہ میں داخل، معبود کہا تو یہ بھی اللہ میں داخل، رازق کہا تو یہ بھی اللہ میں داخل۔ جس دن آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اسی دن آپ نے مانا کہ میں نہ معبود سمجھتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو، میں نہ خالق سمجھتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو، میں نہ رازق سمجھتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو، میں نہ اپنا ملجا و ماوا سمجھتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو۔ تو جب سب یہ اقرار کر لیے تو اب کہا جا رہا ہے جو اقرار کیا ہے اس کو پورا کر کے دکھاؤ تو مرد۔ صلوات بھیجیں اگر مرد ہو تو جو اقرار کیا ہے اس کو پورا کر کے دکھاؤ۔ میرے خیال میں تو یہاں لفظ مرد کا استعمال انہی معنوں میں کیا گیا ہے جس معنوں میں ہم بھی روز مرد کا استعمال کیا کرتے ہیں بہت سے مرد، مگر کہہ دیتے ہیں کہ اگر مرد ہیں تو بات کو نباہ کر دکھائیے، اگر مرد ہیں تو جو زبان سے کہا ہے اس کو پورا کر کے دکھائیے۔ ہم کہتے ہیں مرد وہی ہوتا ہے کہ زبان سے جو کہے اس کو ثابت کرے، مرد وہی ہوتا ہے کہ سامنے کچھ پیٹھ پیچھے کچھ نہ ہو، مرد وہی ہوتا ہے جس کی دو زبانیں نہیں ہوتی، کسی کی دو زبانیں ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی بچہ کبھی کروڑوں اربوں میں ایک پیدا ہو جائے جو 2-3 دن سے زیادہ نہ زندہ رہے دو زبانیں لے کر، لیکن یہ کروڑوں اور اربوں انسان تو وہی ہیں جو ایک زبان رکھتے ہیں۔ مگر آپ کہتے ہیں کہ مرد وہ ہے جس کی ایک زبان۔ میں نے کہا جی میری بھی ایک زبان اور آپ کی بھی ایک زبان۔ جی نہیں، زبان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس زبان سے ایک مرتبہ کہے پھر اس کو پلٹ کے دوسری مرتبہ نہ کہے، بس وہ جو کہہ دیا اس کو پلٹے نہیں، اس کو بدلے نہیں۔ تو جن لفظوں میں آپ لفظ مرد کو بولتے ہیں، قرآن نے بھی انہی معنوں میں لفظ مرد کو بولا کہ مومنین میں کچھ مرد ہوتے ہیں، تم مرد اس کو کہتے ہو جو تم سے عہد کرے اور پورا کرے، اور میں مرد اس کو کہتا ہوں جو مجھ سے عہد کرے۔ اور آواز بلند صلوات۔ ہر ایک مرد نہیں ہے، من المومنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں۔ یہ کون ہے کہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اس عہد کو سچ کر دکھایا جو اللہ سے کیا تھا۔ ما بدلوا تبدیلا، ارے ایسے مرد
کہ جنہوں نے عہد الہی میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کی، ذرا سا بھی تغیر نہیں کیا، اقرار کیا کہ میں تجھے اللہ مانتا ہوں، تو اس عہد کو آخر وقت تک نباہ کر دکھایا۔ تیرے علاوہ کس کے سامنے سر جھکاؤں، تیرے علاوہ کس کو معبود بناؤں، تیرے علاوہ کس کی اطاعت کروں، تیرے علاوہ کس کی عبادت کروں۔ آپ کہیں کہ ہم کب کسی کو معبود بناتے ہیں؟ ہم تیرے علاوہ کب کسی کو اللہ بناتے ہیں؟ مگر میں آپ سے نہیں کہتا، قرآن سے کہتا ہوں، بتا کہ کیا کسی کے علاوہ کسی کو اللہ بنایا؟ تو قرآن پکارا کہ دیکھو کچھ ایسے بھی ہیں کہ اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنا اللہ اپنی خواہش نفس کو بنا لیا۔ اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے اپنا اللہ اپنی خواہش نفس کو بنایا۔ بہت سے بت آپ نے دیکھے ہوں گے، بت پرستی ہر قوم میں، ہر ملک میں رائج نظر آتی ہے۔ عرب میں بھی تھی، ہندوستان میں بھی تھی اور ہے۔ کون جگہ ایسی ہے جہاں بت پرستی نہ ہو؟ ہزار طرح کے بت آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ دولت کا بت ہے اور یہ معلوم انتقام کا بت ہے، مگر آج تک میری نظر سے تو نہیں گزرا، اور میں نے تو کسی جگہ نہیں دیکھا، چاہے وہ یونان جہاں کی بت پرستی بہت قدیم، چاہے دوسرے ممالک، میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں خواہشات نفس کا بت بنایا گیا۔ یہ بت ہے خواہشات نفس کا بت، خواہشات نفس کا بنا کر مندروں میں تو نہیں بٹھایا گیا، مگر خواہشات نفس کا بت بنا کر دل کے مندر میں بٹھایا گیا۔ اور بہت کم ایسے ہیں جنہوں نے اس بت کی پرستش نہ کی ہو۔ اور فیصلہ کرنا ہے کہ آپ بت خواہش کی پرستش کرتے ہیں یا اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، تو اس وقت فیصلہ کر لیجئے جب نماز صبح کا وقت آ گیا ہو اور مؤذن اذان دے کر آپ کے شانے کو ہلا رہا ہو اور یاد دلا رہا ہو کہ تیرے اس اللہ کی نماز کا وقت ہے جس کی عبادت کا تو نے وعدہ کیا ہے، اٹھ اور اس وعدے کو پورا کر۔ ایک طرف الہی وعدہ یاد دیا لایا جا رہا ہے، حی علی خیر العمل کہہ کر، دوسری طرف خواہش کا بت کہتا ہے کہ آرام دہ بستر ہے، راحت کا سامان ہے، رات کو دیر میں سویا ہے، کہاں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا تھا مگر پھر قضا کر لینا، بعد میں پڑھ لینا، ظہر کے ساتھ پڑھ لینا۔ ایک طرف ہے حکم الہی، ایک طرف ہے خواہش نفس کے بت کی خواہش، ایک طرف ہے نفسانیت کے بت کا تقاضا۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا بت خواہش نفس کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہر منزل پر، ہر موقع کے اوپر آ جاتا ہے۔ رمضان کا زمانہ آ گیا، ایک طرف خواہش نفس کے کہاں بھوک برداشت کرے گا، کہاں پیاس برداشت کرے گا، اگر منہ سکھا کر سڑک پر نکل گیا تو کوئی کیا سمجھے گا کہ روزے دار ہے یا نہیں، پان کھا کر بھی نکلا تو کوئی ٹوک تھوڑی سکتا ہے، آزادی کا زمانہ ہے، کہہ سکتا ہے کہ کسی پر کوئی پابندی نہیں۔ اگر سڑک پر سگریٹ پیتا ہوا جا رہا ہے، کوئی ٹوکے گا تو کہہ دینا کہ جب اللہ کا پردہ نہیں تو بندے سے کیا پردہ۔ ہزار جواب موجود ہیں، ہزار طرح کے عذر موجود ہیں، مگر ایک طرف یہ نفس کی خواہش ہے، دوسری طرف حکم الہی کی پابندی ہے۔ اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں یا خواہشات نفس کے بندے ہیں۔ عبادتوں سے آگے بڑھیے اور عمل کی منزل آئی، ذرا سا جھوٹ بول دوں گا کوئی میرا کیا کر لے گا، کہاں گرفت ہو سکتی ہے، کہاں پکڑ ہو سکتی ہے، وعدہ کیا مکر گئے۔ وعدے ہزاروں ہوتے رہتے ہیں، ہوتے ہی اس لیے ہے کہ توڑ دیے جائیں۔ ایک طرف خواہش نفس کا تقاضا کہ وقت دیکھ تو وعدہ کر لے، وقت بدل جائے تو مکر جا،
دوسری طرف حکم الہی کہ دیکھو عہد کر کے توڑا نہ کرو، دیکھو کاذب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس وقت دیکھنا ہے کہ آپ خواہش نفس کے سامنے سر جھکاتے ہیں یا حکم الہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ مکان سستا مل گیا کرائے کے اوپر، 5 روپے مہینے پر دادا ابا نے مکان لے لیا تھا، آج اسی میں ہم بیٹھے چلے آ رہے ہیں۔ اس وقت اس مکان کی حیثیت بدل گئی ہے، جانتے ہیں کہ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ 50 یا 100 روپے مہینے پر اٹھ جائے گا۔ مالک مکان کہہ رہا ہے کہ میری اجازت نہیں ہے، میں اجازت نہیں دیتا مکان میں رہنے کا۔ آپ کہتے ہیں قانون کا سہارا موجود ہے، قانون کے سہارے غیر کے مکان پر قبضہ کیا۔ قدرت نے کہا نہ تمہاری نماز کام دے گی، نہ تمہارا روزہ کام دے گا، نہ تمہارا عمل خیر کام دے گا، مگر نفس کہتا ہے کہ پھر ایسا مکان کہاں ملے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں۔ 12 برس گزر چکے تھے مکان پر قبضہ کیے ہوئے، نہ میں نے کوئی کرایہ نامہ لکھا تھا، نہ کوئی سرخط لکھا تھا، نہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ اس نے دعویٰ کیا، کہا جی 12 برس سے زیادہ میرا قبضہ ہے، اب جائیے آپ سڑکوں پر خاک چھانتے رہیے، اب تو مجھے حق حاصل ہو گیا اس مکان پر قبضہ کرنے کا۔ مگر کسی کی ملکیت حکومت کہہ دے کہ 12 برس کے بعد تمہارے قبضے میں آ جائے گی، قدرت تو نہیں مانتی، قدرت تو کہتی ہے اب بھی غاصب ہو، قدرت تو کہتی ہے کہ اب بھی تم نے غصب کیا۔ حدیث پکاری کہ اگر ایک بالش زمین غیر کی تم نے غصب کر لی ہے تو قیامت کے دن یہ زمین آخری طبقے تک اٹھا کر توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دی جائے۔ اب ایک طرف ہے حکم الہی، دوسری طرف ہے شریعت کا تو قانون کا سہارا۔ دیکھنا یہ ہے کہ تم نفس کی پابندی کرتے ہو، دیکھنا یہ ہے کہ تم حکم الہی کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ اگر ملازم ہو اگر تم ملازمت کی منزل پر کسی طرح پہنچ گئے ہو، کام میرا اٹکا ہوا ہے، میری ضرورت وابستہ ہے، آج آپ نے کام پورا نہ کیا تو میرا سینکڑوں کا نقصان ہے، ہزاروں کا نقصان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت سے بہتر تو موقع ہے ہی نہیں فائدہ اٹھانے کا، ٹالتا چلا جا رہا ہوں۔ ارے صاحب دیکھ رہے ہیں فرصت ہی کہاں ہے، اتنے انبار رکھے ہوئے ہیں کاغذات کے، کیا اکیلے آپ ہی ہیں کہ آپ ہی کے کاغذ پر دستخط کر دوں؟ کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا۔ وہ جان رہا ہے کہ کل پرسوں کیوں بلایا جا رہا ہوں، یہ کل اور پرسوں کا تقاضا نہیں ہے، وہ 2 4 10 روپے کا تقاضا ہے جو میری جیب سے نکل کے آپ کی جیب میں پہنچ جائے۔ سینکڑوں کا نقصان تھا، 10 روپے کے لیے کون منہ کرے؟ میں نے وہ 10 روپے دیے اور ابھی سب انبار ہٹ کر میرے کاغذ پر دستخط ہو گئے۔ آپ نے رشوت 10 روپے کی لے کے کام تو کر دیا، لیکن قدرت نے پکار کر کہا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ دیکھنا ہے کہ آپ خواہش نفس کے پابند ہیں یا حکم الہی کے پابند ہیں۔ گاڑی چھوٹی جا رہی ہے، جانا دہلی ضروری ہے، برتھیں بھی موجود ہیں، لیکن آپ سوچ رہے ہیں کہ 5 روپے تو خالی ریزرویشن ہی کے تو ہیں، مجھے کیا مل جائے گا، مجھے کیا حاصل ہو جائے گا، اور مجھے جانا ضروری۔ آپ نے دیکھ کر کہا صاحب کوئی برتھ خالی نہیں، ارے اتنی خالی موجود ہے، جی نہیں، اس کے پہلے سے لوگ ہیں، یہاں نہیں کانپور میں آنے والے ہیں، 1000 عذر کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ 5 روپے جیب میں آ جائیں۔ یہ سب منزلیں کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں جہاں دیکھنا ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے یا خواہش نفس کا بندہ۔ سلامات بھیجیں آپ محمد من المومنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ دوستوں کا مجمع ہے، بچپنے کے ساتھی ہیں، آنکھ کی مروت ہے، اگر وہ بٹھائے لے رہے ہیں کہ آؤ ایک ہاتھ ہو جائے،
کیا حرج ہے، ایک ہی مرتبہ تو ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو دوستوں کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کے حکم کی اہمیت زیادہ؟ وہ منزلیں سب ہر قدم پر آتی ہیں، ہر لمحے پر آتی ہیں، زندگی کے ہر گوشے پر آتی ہیں۔ جب تم قدم اٹھاؤ فیصلہ کرنے کا موقع ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو یا نفس کے بندے ہو۔ کسی نے عبادت کی شیطان کی، ایک شیطانی فرقہ موجود ہے، اس کے علاوہ تو نہیں، اس میں بھی چند سو کے زیادہ سے زیادہ نہیں ہوں گے، مردم شماری ان کی چند سو سے زیادہ نہیں، مگر قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے کہا اللہ تعبد الشیطان، دیکھو شیطان کی کبھی عبادت نہ کرنا۔ یہ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے اللہ کے مقابلے؟ اللہ تعبد الشیطان کی اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہے وہ جو شیطان کی کوئی عبادت کرتا ہو؟ جی شیطان کی کہہ کر تو عبادت کوئی نہیں کرتا، لیکن کون انسان ایسا ہے جو کسی نہ کسی منزل پر شیطان کے سامنے سر نہ جھکاتا ہو، جو شیطان کے سامنے سر اطاعت خم نہ کیا کرتا ہو؟ تو اعلان ہوا کہ تم سب وہ ہو جو زبان سے تو اپنے کو مسلمان کہتے ہو، بہت بلند ہو گئے، کردار کو اپنے پاک و پاکیزہ بھی کر لیا، لیکن بس پہنچے تو اس منزل تک کہ مومن بن گئے۔ اب ان مومنین میں اللہ نے کچھ کو چنا جو رجال، کچھ مرد ہیں جو اللہ کے عہد کو یوں پورا کرتے ہیں کہ کسی منزل پر ذرا سی بھی تبدیلی نہیں کرتے۔ اور آواز بلند صلوات۔ کہنا ان لوگوں کا، بڑے بلند مرتبہ ہیں وہ لوگ جو نہ عمل کی منزل میں، نہ عقیدے کی منزل میں، کسی منزل میں عہد الہی کو فراموش نہ کریں۔ اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو بھولے نہیں، اس میں تبدیلی نہ کریں۔ ان کو قدرت کہے گی مرد، اور یہی مردانگی وہ ہے۔ اللہ نے مرد اس کو کہا جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، اور رسول نے مرد اس کو کہا جس نے رسول کے عہد کو پورا کیا۔ نہ اللہ نے ہر ایک کو مرد کہا، نہ رسول نے ہر ایک کو مرد کہا، وہ بھی مرد اسی کو کہیں گے جس نے رسول سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا۔ عہد کیا تھا ابتدا میں، مگر آخری سانس تک نبھا کے دکھایا۔ عہد اس وقت کیا تھا کہ اگر پورا نہ بھی کرتے تو کوئی اعتراض نہ کرتا، اس لیے کہ بچوں کی بات پکڑی نہیں جاتی، بچے نہ معلوم کیا کیا کہہ دیتے ہیں، گرفت نہیں کی جاتی۔ لیکن کیا کہنا اس عہد کرنے والے کا جس نے بچپنے میں عہد کیا اور جوانی کی آخری منزل تک اس عہد کو پورا کر کے دکھایا۔ عہد اس وقت کیا کہ ابھی 12 یا 13 برس کا سن ہے، مجمع میں جوان بھی موجود ہیں، مجمع میں بوڑھے بھی موجود ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، کوئی ہے تم میں سے جو میری نصرت، میری مدد کا وعدہ کرے، اس کے بدلے میں میرا وسیع ہو، میرا وزیر ہو، میرا خلیفہ۔ وہ دعوت ذوالعشیرہ کی منزل جہاں بنی ہاشم اور اولاد عبد المطلب 40 کی تعداد میں موجود، اور اس میں رسول پکار کر کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو میری نصرت و مدد کا وعدہ کرے، عَلَىٰ أَن يَكُونَ وَسِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي، تاکہ اس کے بدلے میں میرا وسیع ہو، میرا وزیر ہو، میرا خلیفہ ہو۔ مجمع میں سناٹا، کوئی ایک نہیں جو دم خم سے اٹھے کہ میں ہوں جو آپ کی مدد کروں گا، میں ہوں جو آپ کی نصرت کروں گا۔ لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نہ کوئی بوڑھا اٹھا، نہ کوئی جوان اٹھا بزم سے تو ایک کم سن بچہ اٹھا، یہ کہتا ہوا اٹھا، آنا یا رسول اللہ، خدا کے رسول میں مددگار۔
کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی واقعہ نہیں ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ کا اعلان اور علی کا کہنا انا یا رسول اللہ، اور رسول کا بٹھا دینا بیٹھ جاؤ۔ کیا ہے اور کوئی جو میری نصرت و مدد کا وعدہ کرے؟ علی ان یکون وصی و وزیری و خلیفتی، تاکہ وہ میرا وصی و وزیر و خلیفہ ہو۔ اور پھر سناٹا، اور پھر علی کا اٹھنا انا یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول میں حاضر ہوں۔ اور پھر بٹھا دیا نا علی کو، اور پھر آواز دینا کہ ہے تم میں کوئی جو میری نصرت و مدد کا وعدہ کرے، اور پھر اس کے ساتھ وعدہ کہ اس کے بدلے میں میرا وصی و وزیر و خلیفہ ہو۔ اور پھر بزم میں سناٹا، اور تیسری مرتبہ بھی علی کا اٹھنا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ علی کا طرز عمل سمجھ میں آتا ہے، نہ رسول کا طرز عمل سمجھ میں آتا ہے۔ کیا رسول نہیں جانتے تھے کہ پورے مجمع میں اس بچے کے علاوہ کوئی مدد کا وعدہ نہ کرے گا؟ تو پھر بٹھایا کیوں؟ پہلی ہی مرتبہ اعلان کیوں نہ کر دیا؟ اور جب علی کو ایک مرتبہ بٹھا ہی دیا تھا تو دوسری مرتبہ اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہر مرتبہ اٹھ کیوں بیٹھتے تھے؟ لیکن مصلحت علی کے فعل میں بھی، مصلحت رسول کے فعل میں بھی، اگر رسول موقع نہ دیتے اور علی کو بٹھاتے نہیں تو بعد میں کہنے والے تو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں نا، کہتے کہ ہم بھی تو ارادہ کر رہے تھے، ہم بھی تو ذرا سوچ ہی رہے تھے، اٹھنے والے ہی تھے کہ ایک دم سے علی اٹھ بھی گئے، رسول نے اعلان بھی کر دیا۔ تو رسول مہلت دے رہے ہیں تاکہ بعد میں کہنے کا موقع نہ رہے، اور علی بتا رہے ہیں کہ کسی میں ہمت ہی کب تھی کہ وزن اسلام۔ عجیب بنیادی اعلان ہے، کھل کے اعلان کرتے ہیں نبوت۔ اس کے پہلے خفیہ طریقے سے ایک شخص سے ملاقات ہے تھوڑے دنوں کی، اب رفتہ رفتہ رسول نے اس سے رسالت کا اظہار، اور اب کھل کے اعلان فوزدہ میں معصوم، اور اسی کے ساتھ ساتھ جمع کیا جاتا ہے اولاد عبد المطلب کو، اور یہ اعلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ مگر ابتدا سے جو اہتمام شروع ہوتا ہے تو سوائے علی کی کسی کا دخل ہی نہیں۔ اے علی تم سامان کرو، دعوت کرو، اے علی تم اعلان دعوت کرو، تم جمع کرو۔ اور تمام تاریخوں کا اجماع ہے کہ ایک ران بکری کی اور 1.3 سیر آٹے کی روٹی اور عرب کی غذائیں، اور سامنے لا کر یہ لگا کے رکھ دیا گیا جو ایک ایک شخص کے لیے شاید کافی نہ ہو۔ اور اس کے بعد رسول کہتے ہیں اچھا دعوت ہے کھاؤ، اور مسکرا کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ 40 آدمی اور اتنی سی غذا، مگر پہلے ہی رسول نے دست مبارک بلند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے ایک نوالا کھا لیا، اور اب جتنے تھے سب سیر ہو گئے اور غذا اسی طرح موجود۔ رسول کچھ کہنا چاہتے تھے کہ ابو لہب اٹھا کے دیکھ لیا معاذ اللہ ساحری، اب اس کے بعد سننا کیا چاہتے ہو؟ چلو چلو، کوئی سننے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اعلان پر سب مجمعات تر بتر، سب ادھر ادھر منتشر۔ دوسرا دن ہوا، کہا اچھا خیر ہمت نہ ہارو، پھر دعوت کا انتظام کرو، پھر جا کر اعلان کرو۔ مبلغ کا کام تو یہ ہے کہ ہمت نہ ہارے۔ یقیناً رسول نے تو جو ان کو چاہیے تھا وہ کیا، مگر یہ آنے والے کیسے تھے؟ آپ اس پر تو غور کریں کہ ارے بھائی آئے تھے، سمجھ گئے تھے کہ رسول کیا کہنا ہے، سننا نہیں تھا، اٹھ کے چلا جانا تھا، تو دوسرے دن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر آ گئے، کھانے کی حد تک پھر بیٹھے رہے، اور جب کھانا ختم ہوا پھر اٹھ گئے، تیسرے دن پھر بلائے گئے، جب تک دسترخوان رہا پھر آئے، پھر بیٹھے رہے۔ یہ تھا کیا؟ میں عرض کروں گا اسی لیے تو دعوت کا انتظام کر دیا۔
جانتے تھے کہ حق کی آواز کے ساتھ ساتھ ذرا سا مادیت کا ربط نہ رکھا جائے گا تو باطل کھنچ کر آئے گا کیوں؟ آواز حق کانوں میں پہنچے گی کیسے؟ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیں گے آپ۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مجلس تک تو سنت اہل بیت میں داخل ہے، اس لیے کہ مجلس کرتے رہے، مگر ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ تبرک بانٹا گیا ہو۔ نہ بزم امام رضا میں دیکھا کہ مجلس کے بعد تبرک بانٹا گیا ہو، نہ بزم امام جعفر صادق میں دیکھا کہ مجلس ہوئی اور تبرک بانٹا گیا ہو۔ میں عرض کروں گا نہیں، پہلی جو مجلس تھی وہیں سے تبرک نکلا اور مقصد تبرک بھی ثابت ہو گیا، یعنی جن کو حق کی خود کشش موجود نہ ہو، کم سے کم وہ اسی کی لالچ میں آئے تاکہ حق کی اور بآواز بلند سلام۔ اور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تبرک نام کیوں رکھا گیا۔ تبرک ہے برکت سے، اور برکت کے معنی ہی ہے شے میں اضافہ ہونا۔ شاید اشارہ تھا اسی پہلے تبرک کی طرف کہ جہاں ایک ران اور ایک سا میں 40 کھا رہے تھے، اتنی برکت ہو سکتی تھی تو تبرک نام نہ ہوگا۔ اٹھ گئے سب۔ تیسرے دن ذرا نمک نے اثر کیا، اچھا بھائی سن لو کیا کہتے ہیں۔ اب سننے پر تیار ہوئے تو رسول نے اعلان کیا، پھر ہٹ گئے چلے گئے یہ کہتے ہوئے، مگر اب جو کہا وہ ایک ذرا ہمارے لیے بھی سند بنا۔ یہ میں نئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، والد ماجد سے بھی سنا ہے اور لوگوں نے بھی بیان کیا ہے کہ آپ جو گئے تو جناب ابو طالب کو خطاب کر کے یہ کہتے ہوئے گئے کہ اچھا اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ تو ظاہر ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابو لہب نے خالی ابو طالب ہی سے کیوں کہا، عباس سے کیوں نہ کہا؟ 40 آدمی ہیں، 40 آدمیوں کو چھوڑ کر خالی ابو طالب سے کہنے کا کیا مطلب؟ اگر دوسرے سے کہہ دیتا تو وہ جواب دیتا کہ میں نے رسول ہی کو کب مانا ہے، جو نائب کو مانوں، جو وزیر کو مانوں، جو خلیفہ کو مانوں۔ کہا اسی سے گیا جو اصل کو مانتا تھا، اس سے کہا گیا اب نائب کو۔ اور اب میں مسلمانوں سے خطاب کرتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ دعوت ذوالعشیرہ کا قصہ اختلافی تو نہیں، اپنے علماء سے دریافت کرو کہ معتبر کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے یا نہیں، اور جب ذکر موجود مل جائے تو اب انصاف سے سوچو کہ اس پہلی ہی دعوت میں 2 وعدے ہوئے ہیں۔ ایک وعدہ علی کی طرف سے ہے اور ایک وعدہ رسول کی طرف سے ہے۔ علی نے کہا کہ کون، رسول نے کہا کون میری مدد کرے گا؟ علی نے کہا انا یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول میں مدد کروں گا۔ اور اب پوری تاریخ کے ورقوں کو الٹ کر کوئی ایک محل دکھاؤ کہ جہاں رسول کو مدد کی ضرورت ہوئی ہو اور علی نے مدد نہ کی ہو۔ چاہے جنگ بدر ہو تو فاتح بدر علی نظر آئیں گے، چاہے جنگ احد ہو تو احد کے فاتح علی نظر آئیں گے، چاہے جنگ خیبر ہو تو خیبر کا در علی کے ہاتھ سے ٹوٹے گا، چاہے جنگ خندق ہو تو عمرو کے قاتل علی نظر آئیں گے، چاہے جنگ حنین ہو تو سب کے قدم اکھڑ جائیں مگر علی ثابت قدم رہ جائیں گے۔ کوئی ایک محل ایسا نہ ملے گا جہاں رسول کی مدد کی ضرورت اور علی نے مدد نہ کی ہو۔ نہیں یوں دیکھو کہ جس نے سب سے پہلے اقرار رسالت کیا وہی آخر میں اس وقت بھی موجود ہے جب رسول کو غسل دینے کا موقع، جب رسول کو کفن دینے کا موقع، جب رسول کو دفن کرنے کا موقع، قبر میں علی ہی اتار رہے ہیں۔
غسل علی ہی دے رہے ہیں، کفن علی ہی پہنا رہے ہیں، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک وعدے کو نبھا کر رسول نے علی نے دکھا دیا کہ میں نے وعدہ نصرت کیا تھا تو ایک لمحے کے لیے بھی نصرت میں کمی نہیں کی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، رسول نے بھی کوئی وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ تو رسول کا وعدہ ملا کہ علی ان یکون وصی و وزیری و خلیفتی۔ اب پوچھنا ہے کہ علی نے وعدہ پورا کیا تو رسول نے کیا یا نہیں؟ کہہ دیجئے نہ کیا ہوگا، بمصلحت وعدہ کیا تھا، بعد میں پورا نہ کیا ہوگا، مگر خالی علی ہی سے وعدہ کیا ہوتا تو میں مان لیتا کہ نہ پورا کیا۔ مجھ سے بھی تو کچھ وعدے کیے ہیں۔ جنت کا وعدہ کس نے کیا؟ نماز پر۔ ثواب کا وعدہ کس نے کیا؟ روزے پر۔ اجر کا وعدہ کس نے کیا؟ حج پر۔ کیا اللہ سے پوچھ کر آئے ہو تم؟ کیا اللہ سے براہ راست تم نے پوچھا ہے؟ یہ جنت، یہ کوثر، یہ جزائیں، یہ سب کس کے وعدے ہیں؟ تو حضور ہم سے تو رسول ہی نے وعدے کیے، پھر کیا اعتماد کہ جو اپنے بھائی سے وعدہ پورا نہ کرے تو ہم سے بھی وعدہ پورا کرے گا یا نہیں؟ اگر خیال ہے تمہیں کہ اسلام حق ہے، کسی عمل پر جزا ملنا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ جو ہم سے وعدے پورے کرے گا اس میں بھائی کا وعدہ بھی پورا ہے۔ اور یہ وہ وعدہ نصرت تھا جو علی نے زندگی بھر نبھا کر دکھایا۔ آ جاؤ دیکھو کس طرح مدد کرتے ہیں، جانثار کس طرح جان دیتے ہیں، فداکار کیوں کر فدائیاں کر فداکاری کرتے ہیں۔ ہاں وہ ہے جو ہر موقع اور محل پر نصرت کر کے دکھا رہا ہے، مدد کر کے دکھا رہا ہے۔ جب موقع پڑتا ہے تو رسول علی ہی کو پکارتے ہیں، کہاں ہے میرا مددگار؟ ارے علی کیسے مدد نہ کریں؟ ہوا منی وانا منہ، ارے وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اور جبریل کو موقع ملا تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کہیے کہ وہ مجھ سے اور وہ مجھ سے اور میں اس سے، مگر میں تو یہ کہتا ہوں انا منکما، میں تو آپ دونوں سے۔ صلوات دیجیے آپ محمد۔ یہی وہ جنگ احد ہے جس میں چند جانثار ثابت قدم، اس میں انصار میں ابو دجان انصاری حق ادا کر دیا نصرت رسول کا، مگر نصرت کرتے کرتے ایک مرتبہ تلوار کسی کافر کے خود پر پڑی اور ٹوٹ گئی۔ تلوار ٹوٹی، گھبرا کر بزم رسالت میں آئے۔ خدا کے رسول ایک مجاہد تلوار سے جنگ کرتا ہے، میں کیا کروں، بے دست و پا ہو گیا۔ ایک ہی تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی۔ رسول نے کہا گھبراؤ نہیں، ادھر ادھر دیکھا، ایک سوکھی خرمے کی لکڑی پڑی ہوئی تھی، اٹھائی، ہوا میں حرکت دی، گردش دی، ہوا میں لکڑی کو گردش دیا اور ادھر گردش دی اور ادھر ارادہ رسالت نے اثر کیا۔ ادھر ارادہ رسالت کا اثر یہ ہوا کہ وہ سوکھی لکڑی تلوار میں بدلی۔ کہا جاؤ جاؤ، یہ تلوار موجود ہے، لے جاؤ اور راہ خدا میں جہاد کرو۔ اکڑتے ہوئے ابو دجانہ چلے۔ اب میرے مقابلے پر کون آ سکتا ہے؟ میں تو رسول کی بنائی ہوئی تلوار سے جہاد کر رہا ہوں۔ اسی میدان میں ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی، رسول نے سوکھی لکڑی کو گردش دے کر تلوار کی شکل میں بدل دیا۔ صحابی آیا، تلوار بنا کر دے دی، اور اب آتے ہیں علی اور وہی عذر کرتے ہوئے جو ابو دجانہ نے کیا۔ وہاں بھی کہا تھا کہ خدا کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی، کیسے جہاد کروں؟ اور علی بھی آ کر کہتے ہیں خدا کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی، کیسے جہاد کروں؟ کیا پورے میدان میں ایک ہی سوکھی لکڑی؟ کیا اور کوئی سوکھی لکڑی نتی یہاں نتی؟ کہتے جاؤ توڑ لاؤ، توڑ کے لاؤ، بھی بنا دیتا ہوں تلوار، ایک تو بنا ہی چکا ہوں۔
مگر ابو دجانہ کو سوکھی لکڑی تلوار میں بدل کے دے دی، اور اب علی جب آتے ہیں تو سر جھکائے کھڑے، جواب نہیں دیتے۔ اب کسی لکڑی کو تلوار میں بدلتے نہیں ہیں، اب درخت خرما کی کوئی چوب خوش شمشیر میں تبدیل کر کے نہیں دیتے، سر جھکائے ہوئے۔ خدا کے رسول دے دیجئے تلوار بنا کر۔ مجاہد خاموش کھڑا ہے، لیکن رسول کہیں گے کہ کیا میں صحابی و حال کا مرتبہ ایک ہی کروں؟ وہ صحابی ہے جانثار، جس کی تلوار ٹوٹے تو میں دست رسالت سے بنی ہوئی تلوار دوں گا، اور یہ میرا نفس ہے، جب یہ آئے گا تو کارخانہ قدرت کی بنی ہوئی تلوار ذوالفقار کی۔ بس فرق یہی رہا کہ ابو دجانہ رسول کی بنائی ہوئی تلوار پر ناز کرتے تھے کہ اب میرے سامنے کون آئے گا، اب تو رسول کی بنائی تلوار سے جہاد کر رہا ہوں۔ لیکن جب علی کو ذوالفقار ملی تو اب علی کو ناز کرنے کی ضرورت نہ تھی، اب ملک تعریف کر رہا ہے۔ ابو دجانہ نے خالی تلوار کی تعریف کی، اور وہ مجاہد اور تلوار دونوں کی تعریف کر رہا ہے۔ ارشاد کر رہا ہے ملک لا فتح الا علی لا سیف الا نہ علی کا تھا کوئی جوان مرد ہے، نہ ذوالفقار کسی کوئی تلوار ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ فلک سے اتر کے تلوار آنے کی ضرورت کیا تھی۔ ارے علی یہ بھی کر سکتے تھے، سامنے جنگ کر رہے ہیں کافر، کسی ایک کی بڑھ کے تلوار چھین لیتے، مگر نہ رسول تلوار بنا کر دیتے ہیں، نہ علی کسی کافر کی تلوار چھینتے ہیں۔ قدرت کی طرف سے اتر کے تلوار آتی ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ میری آپ کی لڑائی، میری آپ کی لڑائی، اللہ کو اس میں کوئی دخل نہیں۔ آپ مجھ سے لڑ لیے، میں آپ سے لڑ لیا۔ ارے کہہ دیتی دنیا کہ یہ رسول اور کفار قریش کی جنگ تھی، قدرت رسول کی جنگ کو اپنی جنگ بنانا چاہتی تھی۔ ابھی تھوڑے زمانے کا قصہ ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا۔ مصر اور اسرائیل میں ٹکر ہو گئی، سپاہی فوجیں مصر و اسرائیل کی لڑ رہی ہیں، مگر کہا جا رہا تھا کہ جی امریکہ اور روس کی ٹکر۔ نہ امریکہ نے اعلان جنگ کیا نہ روس نے، مگر کہا جا رہا ہے ٹکر ہے امریکہ اور روس کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلان جنگ کر کے سامنے نہیں آئے، مگر ہتھیار تو دیے۔ جس کے ہتھیار وہ جنگ کرنے والا۔ اور اتفاق سے اگر کسی نے کوئی سپاہی بھی پکڑ لیا اور وہ نکل آیا امریکہ کی فوج کا سپاہی، تو اب تو ثبوت مل گیا کہ دیکھیے صاحب لڑ نہ رہے ہوتے تو سپاہی کہاں سے آتے۔ تو جس کا سپاہی ہوتا ہے، جس کے ہتھیار ہوتے ہیں، اس کی جنگ ہوتی ہے۔ قدرت نے سپاہی بھی اپنے گھر کا پیدا شدہ دیا۔ یہ لڑائی شخصی نہ رہے، اب یہ لڑائی ذاتی نہ رہے، بلکہ اب یہ جنگ رسول کی نہیں ہے، اللہ کی ہے۔ ادھر کا سپاہی بھی ہے، ادھر کا ہتھیار بھی ہے، اور یہی وہ سپاہی اور وہ ہتھیار جس پر رسول کو ناز ہے، جس پر رسول کو فخر ہے۔ ہر میدان میں علی کو بڑھا رہے ہیں۔ کوئی میدان نظر آیا علی تم بڑھو، علی تم بڑھو، علی تم بڑھو۔ ہر ناز فخر، میرا جانثار علی، میرا فداکار علی کیوں نہ ہو۔ علی کا سا بھائی کس کو ملا جو اس پر ناز کرے، اگر بھائی فداکار ہوتا ہے
تو اس پر فخر ہوا ہی کرتا ہے، اس پر ناز ہوا ہی کرتا ہے۔ رسول سے پہلے موسیٰ پڑھ رہے ہیں، سامنے قوم عمالقہ ہے، بڑے قد و قامت والے لوگ، بڑے قداور لوگ، ہتھیار بھی بڑے زبردست۔ موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل نے جب ان قداور سپاہیوں کو مسلح دیکھا، ہمت چھوٹ گئی، کہہ رہے ہیں جاؤ جاؤ موسیٰ تم لڑ لو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور بارگاہ الہی میں جب موسیٰ کہتے ہیں تو لفظیں دیکھنے کے قابل، فرماتے ہیں لا املک الا نفسی و اخی، پالنے والے مجھے تو اپنے اوپر قابو ہے اور اپنے بھائی پر۔ تو بھائی اگر وفادار ہوتا ہے تو اس پر بھروسہ ہوتا ہے، ادھر موسیٰ کو ہارون پر بھروسہ، ادھر رسول کو علی پر بھروسہ۔ اور اب اگر کوئی نظر آتا ہے ایسا کہ جس پر ناز کرے، کوئی بھائی جس پر فخر کرے، تو تاریخ آگے بڑھ کر ایک بھائی کا نام لیتی ہے، وہ بھائی کہ جس سے وفاداری دامن سے وابستہ ہو گئی، جانثاری دامن سے لپٹ کر رہ گئے۔ اور وہ بھائی کون آپ جانتے ہیں؟ کیا آج کے دن نام لینے کی ضرورت ہے؟ آج محرم کی 8 تاریخ، ارے وہ بھائی وہی جس پر وفاداریاں ناز کریں، جس پر جانثاریاں فخر کریں۔ اگر رسول اپنے بھائی پر ناز کر رہے ہیں تو حسین اپنے بھائی پر ناز کر رہے ہیں۔ مگر یہ کیوں ناز کروں کہ نہیں فرق نہیں ہوا۔ اگر رسول نے اپنی نیابت حسین کو دے دی تھی یہ کہہ کر کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو کربلا میں رسول انا من الحسین بنے ہوئے رسول کی جگہ پر۔ اب یہ بھائی بھی کوئی اور نہ تھا، یہ بھائی بھی وہ تھا جو رسول کے بھائی کی نیابت کر رہا تھا، جس کے لیے تمنا علی تھی کہ میرا کوئی فرزند ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اور یہ واقعہ وہ ہے کہ کربلا میں خود عباس کو یاد دلایا ہے جناب زہیر خین نے۔ عباس خیموں کے گرد تلایا پھر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ زہیر خین قریب آتے ہیں، فرزند رسول علی ایک واقعہ یاد آیا، دل چاہتا ہے آپ سے عرض کروں، کہو وقت تنگ ہے، کہ یوں نہیں تنہائی میں عرض کرنا چاہتا، خیمے کی پشت پر لائے کا ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ علی نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا اور بلا کر کہا اے عقیل، میں ایک بہادر خاندان کی عورت سے عقد کرنا چاہتا ہوں، چونکہ تم انصاب عرب سے واقف ہو، لہذا میرے لیے کسی بہادر خانوادے کی عورت کا انتخاب کر دو۔ عقیل نے سر جھکایا مگر پوچھا مولا یہ بہادر خاندان کی عورت کیوں آپ انتخاب فرمانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں میری طرف سے میرے حسین کی۔ عقیل کہتے ہیں مولا اے ابو الفضل عباس، اس وقت عقیل نے زہیر خین یاد دلاتے ہیں، اس وقت عقیل نے آپ کی مادر گرامی کا انتخاب کیا اور علی نے عقد کیا، اور عقد کرنے کے بعد قدرت نے تمنا علی کو یوں پورا کیا کہ آپ کا صاف فرزند عطا کیا۔ اب اس کے بعد زہیر کہتے ہیں کہ مولا یاد رکھیے گا آپ کے بابا آج ہی کے دن کے لیے آپ کو ذخیرہ کر گئے ہیں۔ اب روایت کی لفظیں یہ ہیں، یہ سنتا تھا کہ عباس نے کنگڑائی لی، رکابیں ٹوٹی فرس کی، کہا تو سچی زہیر تو سچے ہونی یا زہیر، اے زہیر کیا مجھے شجاعت دلاتے؟
یہ واقعہ کیوں بیان کر رہے ہو؟ اسی لیے تو کہ ذرا میرا دل بڑھ جائے، جذبہ شجاعت بڑھ جائے۔ تو شجعونی یا زہیر، مجھے شجاعت دلا رہے، ارے دیکھنا کل وہ جنگ کروں گا جو قیامت تک یاد رہے گی۔ دل میں وہ آج ہی کے دن کے لیے چھوڑ گئے، دل میں تمنا تھی کہ آج دنیا دیکھے علی کا فرمان، علی کا شیر کیوں کر جنگ کرتا ہے۔ ارے دل میں جوش تھا، کیا ذرا بتا تو دوں کہ علی مجھے اپنا نائب بنا ہے، نائب علی کیوں کر جنگ کرتا ہے، مگر یہ ولولہ، یہ جوش، یہ جذبہ، ارے شجاعت کا دل میں گھٹا ہوا تمنا، مولا اجازت دے تو ذرا دل کا جذبہ نکلے، مولا اجازت دے تو ذرا بتاؤں کہ علی کا بیٹا کیوں کر جنگ کرتا ہے۔ اور ادھر حسین، ارے عباس کو مرنے کی اجازت نہیں دیتے، مسلم گئے، عباس بفرے نہیں، اجازت نہیں، زہیر گئے، عباس کو جوش آیا، بیٹا بھیا تمہیں اجازت نہیں، سب انصار ختم ہو چکے اور اب عباس چاہتے ہیں میدان میں جائیں۔ حسین کو کہتے میں سچ عرض کرتا ہوں، ارے آپ سے بڑھ کر عباس کے جوش و غضب اور عباس کے ولولۂ فداکاری سے کون واقف ہوگا؟ ذرا تصور کریں آپ کہ عباس کا کتنا سخت امتحان ہے کہ زینب کے بچے جائیں، ان بچوں کو لے کر گود میں لاشیں کو آئیں اور عباس کو مرنے کی اجازت نہ دی جائے، کیا گزر رہی ہوگی عباس پر؟ ارے میں سچ عرض کرتا ہوں کہ امتحان عباس یہ ہے کہ قاتل جائے، لاشا پامال ہو جائے۔ ذرا سوچیں آپ عباس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب وہ لاشا دیکھا ہوگا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو زمین پر خط دیتے ہوئے پیر، سینے سے سینہ ملا ہوا عباس دیکھ رہے ہیں، مگر بھیا تمہیں اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں اختلاف ہے کہ آخری شہید کون ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، کل کا قصہ ہوتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ جائے کہ 1400 برس پہلے کا آخری شہید کون ہے۔ بعض روایتوں کی بنا پر آخری شہید جناب علی اکبر ہے، سب سے آخر میں علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، لیکن ایسی روایتیں بھی ہیں غیر معتبر نہیں، یہاں تک کہ وہ زیارت جو امام زمانہ کی طرف منسوب ہے اس میں بھی یہی اشارہ ہے جناب علی اکبر کے لیے، یا اول قتیل من نسل خیر سلیم، اے بنی ہاشم کے سب سے پہلے شہید۔ تو اس روایت کی بنا پر اب ذرا عباس کا دل دیکھیے کہ جب نوجوان علی اکبر کا لاشا حسین اٹھا کر لائے ہوگے اور عباس دیکھ رہے ہوگے، اس روایت کی بنا پر کربلا کے آخری شہید جناب عباس ہیں۔ یہاں تک کہ بعض روایتوں میں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آخر تک حسین نے عباس کو اجازت ہی نہیں دی، بلکہ جب میدان میں خود آئے تو اپنے ساتھ عباس کو بھی اجازت دی۔ ایک نے میدان جنگ میں آ کر میدان کی طرف حملہ کیا، دوسرے نے دریا کی طرف حملہ کیا، تو یہ ہے روایت جس بنا پر آخری شہید عباس۔ لیکن جو مشہور روایت ہے اس کی بنا پر اب وہ وقت ہے کہ بس علی اکبر رہ گئے اور علی اکبر کے علاوہ کوئی نہیں، اور اب عباس آتے ہیں، بھیا اب تو مرنے کی اجازت دے دیجیے، اور عباس کی لفظیں سننے کے قابل، اے بھیا اب تو سینے کے اندر دل تنگی کر رہا ہے، اے بھیا اب تو مجھ سے سمجھا نہیں رہا، اب تو اجازت دے دیجیے۔ اور اب
تب بھی حسین کہتے ہیں بے بھیا تمہیں کیوں کر اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار، تم سے تو میرے لشکر کی زینت ہے۔ مگر اب جواب کا موقع تھا عباس کو، کہتے ہیں بھیا وہ لشکر کہاں ہے جس کا علمدار، ارے وہ لشکر کہاں ہے جس کی زینت، اے بھیا جہاں لشکر ہے وہیں علمداری بھی کر لو۔ اچھا عباس اگر مرنے جاتے ہو تو تمہارے بعد میرے بچوں کا کوئی سہارا نہیں رہے گا، کم سے کم اپنے مرنے سے پہلے میرے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ۔ آئے میدان میں آواز دی، اے قوم جفاکار، اے پسر سعد، ارے دریا کا پانی بہ رہا ہے، رسول کا نواسا اہل بیت رسول، اس کے بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ایک جام آپ دے دے گا تو دریا کا پانی کم نہ ہوگا۔ ایک شقی آگے بڑھا، جاؤ عباس، جا کر حسین سے کہہ دو کہ یہ ایک دریا کیسا پوری زمین پانی پانی ہو جائے پھر بھی حسین کو پانی نہ ملے گا جب تک یہ ضد کی بیعت نہ کریں گے۔ جانتے ہیں یہ جرأتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، یہ عباس کو جواب دینے کی جرأت یہ کیسے بڑھ رہی ہے؟ اسی لیے کہ یقین ہے کہ وفادار ہے۔ ارے جب تک حسین اجازت نہیں دیں گے ہم لاکھ گستاخیاں کریں، عباس بفر کے رہ جائیں گے، خون جوش کھا کے رہ جائے گا، تلوار بے نیام نہ ہوگی۔ آئے سر جھکا کر حسین کے سامنے کھڑے ہوئے، بھیا آپ نے تو سن ہی لیا کہ کیا جواب ملا۔ یہ خبر خیمے میں بھی پہنچی کہ چچا پانی لینے گیا تھا مگر ملا نہیں۔ روایت کی لفظیں یہ ہیں کہ یہ خبر سننا تھی کہ ایک مرتبہ سب پیاسے بچوں نے ایک ساتھ کہا اللہ مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اتنی اجازت دریا سے پانی لے آؤ۔ اب زیادہ نہیں عرض کرنا ہے مجھے، اب تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے، ہاں بس اتنا کہ خیمے میں آئے، خیمے سے چلے تو جو کر چلے، ہر سپاہی کے ہاتھ میں تلوار تھی، مگر روایتوں کی تصریح ہے کہ عباس خیمے سے نکلے تو یوں کہ ایک طرف علم، ایک پشت پر مشک سکینہ اور ایک ہاتھ میں خالی نیزہ۔ میں نے نہیں دیکھا کہ عباس نے تلوار کیوں نہیں لی، مجھے نہیں پتا کہ ہر مجاہد کی طرح عباس شمشیر لے کر کیوں نہ آئے، بس ایک قیاس ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ عباس تلوار لے کر چلے ہوں گے، لیکن شاید سکینہ نے دامن پکڑا ہو، اے چچا جو مرنے گیا عباس نے تلوار رکھی ہوگی، میں تو پانی لینے جا جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارے عباس پانی لینے کے ارادے سے چلے، مگر حسین جانتے ہیں کہ بھیا جا کر پلٹیں گے نہیں۔ عباس کو خیال کہ ابھی پانی لے کر آتا ہوں، اور حسین کو یقین ہے کہ اب عباس پلٹ کر نہ آئیں گے۔ ایک مرتبہ اب نہیں عرض کرنا ہے زیادہ تفصیل، گئے بھی دریا میں، گھوڑا ڈالا بھی، مشک بھری بھی، مشک لے کر نکلے بھی، اور اس خیال سے چلے کہ بچوں تک پانی پہنچے گا، مگر آپ سن چکے کہ ہاتھ کٹے، مشک کا دہانا دانتوں میں دبایا، کہ کسی طرح پانی پیاسوں تک پہنچ جائے۔ پانی کہتا ہے تصویر کشیے بخاطر کلام میں سنی، ایک شخص کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، شیر کی طرح سارے مشق کا تسمہ دانتوں سے دبائے ہوئے تھے، گھوڑے کو ایک پر ایک تھی، گھوڑا آگے
پہنچتا جاتا تھا، چند قدم بڑھتے تھے، رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہو کر خیمے کو دیکھتے تھے، معلوم نہیں کیا